السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آرکیٹیکٹ گلزارہ اظہر فرام ISP، اور آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں دا موونگ سینس کے ساتھ، جس میں ہمارا ایک سیریز چل رہی ہے جو کہ ہے ارتقائے ملتان پہ۔ آج ہم ارتقائے ملتان کو جس طرح سے ہم نے اس کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا، ہم نے ایوولوشن کو ڈسکس کیا تھا آفٹر 1970s، آج ہم ایوولوشن کو اور طرح سے دیکھیں گے۔ اور آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے میں آپ سے تعارف کرواؤں گی ہماری بہت معزز مہمان کا، جن کا نام ہے مس نزہت صفور۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ مس نزہت صفور جو ہیں وہ ابھی ISP میں وومن بلاک کے پرنسپل ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے 5 سال ایز اے کنٹرولر ایگزامینیشن بھی وہ کام کر چکی ہیں۔ مزید انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے زوالوجی میں، اور وہ وومن یونیورسٹی ملتان میں زوالوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بھی رہ چکی ہیں۔ اور اب ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے ہم مہمان کی طرف جاتے ہیں، جن کا نام ہے مسٹر سلیمان کھوسا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں ان کو متعارف کرواؤں گی۔ مسٹر سلیمان کھوسا از دا from CRP department, which is the city and regional planning. He did his masters from UAT لاہور، اور آج کل وہ ملتان میں ایک کنسلٹنسی فرم رن کر رہے ہیں، اور مزید وہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں اور پراپرٹی بزنس میں اور اس طرح سے بھی وہ اربن پلاننگ کے ریفرنس میں کام کر چکے ہیں، اور وہ UAT ڈرامیٹک سوسائٹی کا بہت ہی ایک عمدہ حصہ رہے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مس نزہت صفور سے بات کریں گے۔ جی مس نزہت صفور، جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے بیٹے۔ الحمدللہ۔ میم ہم بات کر رہے تھے ایوولوشن کے بارے میں، کیونکہ آپ زوالوجی سے ہیں اور آپ کا تعلق زوالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، تو آپ شاید یقیناً بلکہ آپ ایوولوشن کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہیں، تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ سب سے پہلے آپ ایوولوشن پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ میں ایوولوشن کے متعلق اگر بات کروں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایوولوشن ایک نیچر کا پروسیس ہے جی، جو گریجولی سلولی آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل ایک ماڈرن شکل میں آ جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ نیچر کا بھی یہ ایک اصول ہے کہ ویریشن جو ہوتی ہیں، یہ بیٹر ویریشن ہمیشہ اچھی اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور جتنی بھی نیچر ہے، چاہے اس میں اگر میں اپنے سبجیکٹ کو لوں تو اس میں اینیملس کا لے لیتے ہیں، اگر ہم آ جاتے ہیں پودوں کی طرف، باٹنی کی طرف آتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام شروع میں جو پودے ابھی جو ہم ماڈرن دیکھتے ہیں، جیسے یونیسیلر کے ہم لیتے ہیں کہ کوئی بھی چاہے وہ پلانٹ تھا یا اینیمل تھا، تو زندگی جو ہے وہ یونیسیلر ہی سے شروع ہوئی، جی، اور پانی سے شروع ہوئی، زندگی ایک سیل سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس میں چینج آتی گئی، اور وہ پوری کائنات کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور مکمل بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح ایوولوشن بھی گریجولی ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ایوولوشن میں ہم اگر جیسے کبھی پڑھا کرتے تھے کہ پہلے ڈائنوسور تھا اور اب نہیں ہے، بالکل، تو یہ ایک ایوولوشن تھی جس سے وہ ایک خاص ایرا میں اپنے اس وقت کے زمانے میں یا اس طرح کی سرکمسٹانسز میں جو وہ کھاتے تھے، جو وہ پیتے تھے، جیسی اس میں فضا میں وہ رہتے تھے، اس وقت وہ سروائیو کر گئے۔ پھر جیسے جیسے ان کی سروائیول آف فٹنس کے لیے وہ حالات نہیں رہے تو وہ ایلیمینیٹ کر گئے، ختم ہوتے چلے گئے۔ بالکل، ان کی جگہ پہ اور چیزیں آ گئیں، ان کی جگہ پہ اور اب اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم جتنے بھی یہ پھول دیکھتے ہیں، پلانٹ دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر ہم نے اسی سے سیکھا کہ ہائیبرڈ کیسے بننا ہے، دو چیزوں کو ملا کر تیسری چیز کیسے بنانی ہے، دو رنگوں کو ملا کے تیسرا رنگ کیسے بننا ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اتنا مکمل بنایا، اور انسان کو تو پھر اشرف المخلوقات بنایا، جی، اور اتنا سمجھدار، عقل مند اور باشعور، اور کہنا چاہیے کہ سوجھ بوجھ والا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کائنات پر غور کرو۔ پھر یہ ہے کہ اس نے اس کائنات میں رنگ بھی بھرے، جی، اور وہ بھر رہا ہے۔ تو ایوولوشن جو ہے یہ ایک بیٹر ویریشن ہے جو مسلسل چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، اور بقا کی جنگ بھی اسی کے ساتھ جاری رہے گی۔ ہاں جی، بالکل۔ تو میم ابھی آپ ملتان میں ہیں، اور آپ کا کافی ٹائم سے آپ کا جو بھی ملتان کے بارے میں ایکسپیرینس ہے، یہاں پہ جو اگر ہم کنسٹرکشن وائز ایوولوشن کی بات کریں یا ہم اداروں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو کون سے ایسے ادارے ہیں جو واقعی بہت پرومیننٹ نظر آتے ہیں کہ جو واقعی میں گرو کر رہے ہیں اور ملتان کے اوور آل انوائرمنٹ کو بہت اچھا بنا رہے ہیں اور یہاں کی ترقی میں حصہ؟ اب یہ دیکھیے کہ جیسے ہم جب اسٹوڈنٹ لائف تھی یا ہم لاہور کی طرف جاتے یا یہاں سے گزرتے، تو بہت سارے علاقے، بہت ساری جگہیں ایسی تھی کہ وہ ڈیزرٹ تھا،
بالکل. اب یہ دیکھیں کہ کتنی گریجولی ایک دم سے چینج آئی جی. کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی اور کتنی خوبصورت، کتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جی. اور کتنی پری پلانڈ ہو رہی ہے. اور پھر یہ صرف وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بنتی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں روزگار کھلتے ہیں. جی. وہاں مالز بنتے ہیں، وہاں کہنا چاہیے کہ گارڈنز بنتے ہیں، وہاں لانس بنتے ہیں، جمس بنتے ہیں. اور بچوں میں یہ اویئرنیس اب اتنی زیادہ آ گئی کہ وہ اپنے آپ کو انہیں کیسے فٹ رکھنا ہے. گراؤنڈز ہوتے ہیں، گیمز کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مجھے جو ملتان میں ہے یہ متی تل ہے، اور متی تل کبھی یہ بالکل خالی جگہ تھی، اب دیکھیں وومن یونیورسٹی ہے. اور اس طرف جائیں تو آگے ڈی ایچ اے، اور پھر اس طرف آئیں تو بچ ولاس، پھر آگے آئیں. اور ہر چیز کو آپ چھوڑیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم آتے تھے تو بی زیڈ یو بالکل ایک چھوٹا ایک تھا سیٹ اپ، پھر وہ بڑھتا گیا. اور پھر آپ یقین کریں کہ کیونکہ میں نے پبلک یونیورسٹی سے میں زیادہ کام کیا جی، تو میں یہ سوچتی تھی کہ شاید یہی بڑی ہے. اور پھر میں خود پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں پڑھی تو میں سوچتی تھی یہی ہے. لیکن پھر میں نے جب آئی ایس پی کو جوائن کیا تو میں نے کہا ہے یہ بھی ہے بالکل، اور اس قدر خوبصورت ہے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب اگر اس شہر کے اس میں دیکھیں تو ہم اگر بی زیڈ یو کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جب ہم اس طرف آتے ہیں تو اس اتنے خوبصورت لانس، اتنی اچھی کیفیٹیریاز، اتنے اچھے بچوں سے میں ہمیشہ ہی بڑی انسپائر رہی ہوں. اتنے خوبصورت اور پڑھتے ہوئے مصروف اپنے اپنے کاموں میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایوولوشن کا حال کہہ لیں یا چینج کا حال کہہ لیں کہ یہ کووڈ شروع ہوا، جی، لوگ اتنے بیکار ہو گئے اور بچے گھر میں بیٹھ گئے. لیکن آئی ایس پی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریکٹر صاحب جو ہے ان کا جو وی این 2020 تھا اس کے حساب سے سب کچھ جو ہے آن لائن چلا گیا اور بہت بہترین انداز میں ہر چلا چیز گیا. اور ایسا گیا کہ کوئی بھی نہ پریشان، اسی طرح کلاسز، اسی طرح وقت پہ سیمیسٹر، اسی میں سب مصروف بھی، اور بچے بھی کام کر رہے ہیں، ٹائم پر امتحان ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے جب ایک ہفتہ گزرتا ہے تو ایک نئی چیز آ جاتی ہے. جی، تو ظاہر ہے وہ ان کا وی این ہوتا ہے، وہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص گروپ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہوتا ہے. جی، کنسٹرکشن والے ہیں، کوئی اور ہیں، میڈیا والے ہیں، تو وہ الگ الگ کام کر رہے ہیں. جی، تو وہ پھر جب پتہ لگتا ہے اور ظاہر ہے پھر ہمیں بھی انوائٹ کرتے ہیں تو ہم ایک دم کہتے ہیں اچھا ہے یہ بھی ہو گیا. بالکل. پھر یہ ہے کہ انہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا اسٹوڈیو بن گیا. جی، اب اسٹوڈیو بنا تو لامحالہ اسٹوڈیو سے ہم اتنے آشنا نہیں تھے. جی، تو اب آئے ہیں تو بس پتہ چل گیا کہ اسٹوڈیو ایسے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کوئی اور اگر ہو تو وہ اس سے تھوڑا سا وہ اپنے مطابق بنا لے گا، لیکن اسٹوڈیو بھی اب ہمارے لیے کلاس روم ہی ہو گیا. بالکل. ایک ہمیں ایک نیو ڈائریکشن ملی، ایک ہمیں ایکسپوجر ملا شاید جو ہمارا کہیں اور پاسبل نہ ہوتا، اور بہت بہترین انداز میں یہ اپنا کام کر رہا ہے. اور بالکل ایسے کہ یہ جیسے ہمارا اپنا ہے کہ کلاس روم پہ جاتے ہیں تو فل سیٹسفیکشن سے کھڑے ہوتے ہیں. جی، پھر اسٹوڈنٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ بات بتائیں جو ہمیں پتہ ہے. بالکل. اور پھر یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر اس طرح سمجھائیں جیسے ہم سمجھنا چاہتے تھے کبھی. جی. تو اسی طرح اب جو اسٹوڈیو میں جب ہم آتے ہیں اور کوئی بھی بات ہوتی ہے تو لامحالہ ہمیں اتنا نہیں پتہ ہوتا. تو ہم یہاں کے ایک کہنا چاہیے کہ سب جتنے بھی یہاں کام کر رہے ہیں وہ ایک ایک سیل ہے. بالکل. تو ہم وہ ضرور ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے ہے، بالکل، یہ کس طرح کریں گے یا کس طرح ہے. ایون یہ ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں ٹھیک بول رہے ہیں. جی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس وقت استاد وہ ہیں. بالکل ایسا ہی. تو بہرحال یہ سارا کچھ اتنا میرے لیے بہت باعث خوشی بھی ہے، فخر بھی ہے کہ کیونکہ ہم نے اتنا عرصہ جاب کر کے، اتنا شوق سے پڑھا کر، اور پھر ہم ایک نئے اس میں آئے تو بہرحال یہ ہے کہ ونڈرفل. اور ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں ہماری اتھارٹیز کا کہ ہمیں ایسے مواقع ہمیں ملے کہ جس پہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو میم آئی ایس پی کی 11th اینیورسری بھی ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ دیکھیں کہ اس اینیورسری میں بہت ساری چیزیں ایک ہی سال میں اتنی شامل ہوئی ہیں. جی. اور کیونکہ وومن کیمپس میں یہ ہم نہیں کہتے کہ وہاں اسٹوڈنٹ صرف محدود ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ وومن کیمپس اس لیے بنا کہ کیونکہ ہمارا جنوبی پنجاب کا علاقہ ایسا ہے کہ بہرحال پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس میں ہماری بچیاں الگ پڑھیں. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کیمپس ایسا بنا دیا کہ اس میں صرف پڑھائی ہے.
اس میں آڈیٹوریم ہے, اس میں گیمز ہیں, اس میں کیفیٹیریا ہیں, اس میں تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو یہاں ہوتی ہیں. ٹیچرز تقریباً سارے وہی ہیں جو ہمارے مین کیمپس کے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب یہاں مختلف گیمز ہوتی ہیں یا کہنا چاہیے کہ فنکشنز ہوتے ہیں یا ڈیبیٹس ہوتی ہیں, تو ہم اپنے یہ جو ہے آڈیٹوریمز جو ہمارے بڑے ہیں, جناح آڈیٹوریم ہے, اقبال آڈیٹوریم ہے, تو ہم یہاں آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, یہ بھی ظاہر ہے ہم اس کا حصہ ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وومن کیمپس کی اسٹوڈنٹ بھی اتنی ہی ایکٹیو ہیں اور اتنا ہی ایکٹیولی پارٹ پلے کرتی ہیں جتنا باقی سب بچے کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ دن بدن جو ہے یہ چاہے وہ ایک وومن کیمپس بنایا, لیکن ایک ہی سال میں ماشاءاللہ ان کی تعداد میں بھی بہت سارا اضافہ ہوا. اور انشاءاللہ انہی بچوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو نیو ایڈمیشن ہوگا انشاءاللہ, اور یہ میرا ان بچیوں کے لیے بھی خاص ایک پیغام ہے جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں, وہ بھی اپنے اچھے ایکسپیرینس, اپنے استادوں کی قابلیت اور ان کا پڑھانا, اور جو وہ اس یونیورسٹی کو انجوائے کر رہی ہیں, اور یہاں سے وہ جب جاتے ہیں سیکھ کر پڑھ کر, تو وہ اپنی دوست, اپنے ساتھ کے لوگ, اپنے علاقے کے لوگ ان کو جو ہے انٹروڈیوس کرائیں. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ وہ بچے بھی یہاں آنا پسند کریں. اور یہ تو میں خیر کہہ سکتی ہوں کہ جو یہاں آتا ہے وہ واقعی یہاں کھو جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی, کہ اتنا خوبصورت اور اتنے اچھے سارے لوگ اور اتنے کوآپریٹیو. تو اس لحاظ سے کیونکہ میں زیادہ میرا تعلق, میں یہ نہیں کہتی کہ میرا تعلق صرف ویمن کیمپس سے ہے, لیکن وومن کیمپس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی یہاں آنا کرنا, اسی ایک سال میں وہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اتنے سارے پروگرامز ان کے ہو رہے ہیں, مسلسل ہو رہے ہیں. تو اس اسٹوڈیو سے بہت بات. بالکل بالکل. شکریہ میم, آپ نے ہمیں اتنا بہت چیزیں آپ نے ایکسپلین کی. ابھی ہم لیتے ہیں ایک, ناظرین ہم ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد دوبارہ ہم اپنے دوسرے مہمان کے ساتھ بات کرتے ہیں. تھینک یو. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The platform for the students from all over the world. اس میں ہوگی علمی اور ادبی گفتگو, دلچسپ معلومات اور بہت کچھ. لیں گے جائزہ جدید تحقیقات کا, آئیں گے آپ ہی مہمان بن کر, دلچسپ معلومات سے کریں گے آگاہ. اس میں ہوگی کہکوں کی بھرمار, زاہیہ خبریں اور مزے مزے کی باتیں, خوبصورت چٹکلوں کی بہار. ہوں گے ساتھ ہمارے ابھرتے شعرا اور نو آموز لکھاری. ہوگی ادبی گفتگو اور مباحثے, تصانیف کے جائزے, ہوگا آپ کے سوالوں کا تذکرہ, پہنچائیں گے پیغامات آپ کے پیاروں کے نام. Sports stirs up the emotions like nothing else. We will catch up with physical fitness, facts about games and sports, game basics. Stay tuned to Power Up. Vector Building Society presents ISP Munch. ویلکم بیک ٹو دا موونگ سینس. جس طرح سے ہم پہلے مس نزت صفور کے ساتھ بات کر رہے تھے اباؤٹ دا ایوولوشن, ہم جنرل ایوولوشن کے بارے میں ہم لوگوں نے ان سے بات کی. مزید انہوں نے ملتان کی ایوولوشن کے اوپر کچھ روشنی ڈالی. اب ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں ان سے ہم اربن پلاننگ کے ریفرنس میں بات کریں گے, اور وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے جو بھی ملتان میں چینجز آئے, جو ان کا امپیکٹ
تھا اور جو اس کے سولوشنز وہ ہمیں اس کے بارے میں ایکسپلین کریں گے. تو ہم ابھی بات کرتے ہیں مسٹر سلیمان کھوسا سے. جی سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی آپ کے لحاظ سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو ملتان کے اندر جو چینجز آئے, جو اس کے اربن فیبرک کے اوپر چینجز آئے, اس کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ اس کے اندر کیا چیلنجز ہیں جو شاید ابھی آرکیٹیکٹس اور اربن پلانرز کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ تھینک یو. اچھا, سب سے پہلے جو ہے کسی بھی شہر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کو سمجھیں, وہاں کا کلچر, وہاں کی جو زبان بولی جاتی ہے, وہاں پہ جو بزنس چل رہا ہے, جو وہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, لیئر ایکٹیویٹی یا کوئی بھی, سب سے پہلے آپ کی جو آبزرویشن ہے ان پہ گریپ ہونی چاہیے. اس کے بارے آپ جو ہے شہر کے بارے سمجھ سکتے ہیں, شہر کا آپ فیوچر جو ہے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, یا کسی حد تک جو ہے آپ جو ہے اس کے چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں. تو اگر ملتان کو دیکھا جائے تو ملتان کی تاریخ تو بہت پرانی ہے اور یہ بہت ہی ایک وسیع ٹاپک ہو جائے گا اگر ہم شروع سے لے کے اب تک بات کریں, لیکن میں جو ہے زیادہ اس 10-15 سال میں ہی رہوں گا اور میں جو بات کروں گا وہ بیسیکلی ملتان کے چند چیدہ مسائل پہ اور ان کے سلوشن کی طرف. اگر ملتان کے چیلنجز یا مسائل پہ بات کی جائے تو سب سے پہلے جو مجھے ملتان کا ایشو نظر آتا ہے, جو میں نے آبزرو کیا ہے, وہ اس کی جو امیگریشن ہے, جو بڑھتی ہوئی آبادی جو ہمارے اس ریجنل جو ہماری سٹیز ہیں, چھوٹے ڈیرہ غازی خان, بہاولپور, بیہاڑی, میلسی, وہاں سے جو روزگار کے لیے یا پڑھنے کے لیے یا اپنا علاج کروانے کے لیے نشتر میں لوگ آتے ہیں, تو وہ ملتان پہ ایک جو ہے وہ اس طرح کا ایک دم سے پریشر جنریٹ کرتے ہیں جو کہ مسلسل بڑھ رہا ہے. تو وہ ایک ملتان سٹی کے لیے ان کو ڈیل کرنا ایک چیلنج ہے. اس کے حل کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. اگر ہم دوسرا ایشو دیکھا جائے, دوسرا جو مجھے نظر آتا ہے, ملتان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ میری آبزرویشن کے مطابق مسلسل بڑھ رہا ہے. ایوریج ٹیمپریچر آپ اس کو کہیں گے, اور اس کی جو ریزن ہے وہ ڈیفورسٹریشن کہہ لیں, ایگریکلچرل ایریوں کو اس کا کٹاؤ کہہ لیں, یا مینگو اورچرڈس جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں, تو اس کی بہت سی ریزنز ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں اگر ہم نے اس کی کیئر نہ کی, اس کے بارے پراپر پلاننگ نہ کی, تو یہ ہم اس سے بھی زیادہ اور بھی مسائل دیکھیں گے. ملتان جو ہے یہ جو اس کی فورسٹریشن ہے, جو اس کے درخت ہیں, باغات ہیں, یہ بیسیکلی آندھیوں کے خلاف نیچرل جو ان کو ریزسٹ کرنے کے لیے یہ ایک دیوار ہے ملتان سٹی کو بچانے کے لیے. اگر وہی نہیں رہیں گے تو ہم ایز اے جو ہے اربن ایریا ہمارا سیف نہیں رہے گا. اس کے علاوہ اگر تیسرا اس کا میجر جو ایشو دیکھا جائے وہ ہے اس کی بڑھتی ہوئی ٹریفک کنجیشن. ظاہر سی بات ہے, آبادی بڑھے گی تو اس کے ساتھ مسائل بڑھیں گے. تو کاریں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کے تحت ان کو کنٹرول کیا جائے. ایون ہم نے جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا گورنمنٹ نے منصوبہ لانچ کیا, میٹرو بنائی, انٹیگریٹڈ پورا ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا, لیکن اس کے باوجود جو ہے دیکھا جائے تو یہ جو پرابلم ہے یہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. چنگچیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد, شہر میں دھواں, ابھی آپ دیکھیں بوسٹن روڈ کو دیکھیں, یہ تقریباً 2 سے 3 دفعہ بھی کھلی وائڈ ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود اس پہ آپ کو پیک آورس میں ٹریفک جیم ملے گی. ناردرن بائی پاس پہ, چنگی نمبر 9 پہ, جو بھی سینٹر سٹی ہے, پھر بوسٹن روڈ پہ جو کمرشلائزیشن ہو رہی ہے مسلسل. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اگر اس کی طرف ہم نے جو ہے ابھی توجہ نہ دی تو آنے والے چند سالوں میں یہ روڈز جو ہیں چوک کر جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر پولیوشن ہے, جو ویژول پولیوشن ہے, یہ نوائز پولیوشن ہے, یہ ساری ایک دم سے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ سامنے آ جائیں گی. سر میرا اس کے بارے میں ایک ویو تھا کہ جس طرح سے آپ مائیگریشن کی بات کر رہے تھے, جو ویسنٹی کے ملٹیپل سٹیز ہیں, ڈیرہ غازی خان یا جو چھوٹے شہر ہیں, جب ایک شہر کے اندر, ایک چھوٹے شہر کے اندر سہولیات نہ ہوں, جہاں پہ لوگوں کو روزگار نہ ملے, یا اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. جب اپنے شہر میں شاید لوگوں کو چیزیں نہیں ملتی, تب انہیں میٹروپولیٹن سٹیز کی طرف موو الٹیمیٹلی کرنا ہی ہوتا ہے. تو اب آبویسلی پھر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو پھر ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ہر شہر کو ملنا چاہیے, جس کی وجہ سے شاید فیوچر میں یہ چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. ہمارے آلموسٹ سب میٹروپولیٹن جو سٹیز ہیں سب کے سیم ایشوز ہیں. تو اگر آپ نے جس طرح سے ایشوز کے بارے میں بتایا, اب ہم ان کے سولوشن کی طرف آتے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ساری صورتحال؟ جی, جو پہلا مسئلہ میں نے ڈسکس کیا اس کا ایک بہترین حل ہے کہ ایک ریجنل پلاننگ کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ریجنل پلاننگ میں ابھی فی الحال دیکھا جائے تو ہر شہر کا اپنا ایک ماسٹر پلان ہے. ملتان کا اپنا ماسٹر پلان ہے جو یہ اگلے 20 سالوں کے لیے یہ سٹی کی گروتھ کو, سٹی کے جو چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز پیش کرتا ہے. تو
ہمیں لوکل لیول پہ ماسٹر پلاننگ سے جو ہے نکل کے ریجنل ڈیولپمنٹ یا ریجنل پلاننگ کی طرف آنا پڑے گا, جس میں ہم جو ہے تمام شہروں کو ایڈریس کریں گے کہ اگر فرض کریں نشتر 1 تھا, وہ وہاں پہ کنجیشن ہوئی تو ضرورت پیش آئی کہ نشتر 2 بنایا جائے. اصولاً تو نشتر 2 وہاں بنانا چاہیے تھا جہاں سے لوگ آ کے یہاں پہ کنجیشن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈی جی خان میں یا بہاولپور یا کوئی بھی ایسی لوکیلٹی دیکھ کے سرویز کر کے جو بھی آپ کا ڈیٹا بتاتا ہے وہاں بنا دیں. لیکن نشتر 2 بھی ہم نے ملتان میں دی, تو جو آنے والے دنوں میں مزید رش بڑھے گا وہ بھی ملتان میں ہی بڑھے گا, اور باغات مزید تھوڑے سے کٹ گئے. ہم نے انہی ریسورسز کو دوبارہ پامال کیا. مطلب کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو ہے وہ اسی طرح سے انکریز ہوگا ان فیوچر. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. جو میرا دوسرا مسئلہ میں نے ڈسکس کیا تھا, اب انوائرمنٹ کی بات آتی ہے. اب ٹھیک ہے ترقی تو ہونا ہی تھی, ٹھیک ہے, لیکن کس شرائط پہ؟ کیا ہم کچھ نہ دیکھیں اور صرف یہ دیکھیں کہ ترقی ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دیں؟ اس کو ترقی تو انسانی ہوتی ہے نا, اس کو تو میں کنسٹرکشن کہوں گا, اس کو میں ترقی نہیں کہوں گا. ترقی تو اس وقت ہوتی ہے جب انڈیویجولس وہاں کے رہنے والے وہاں کے لوکل خوشحال ہوں, نہ کہ وہ گھنٹہ سڑکوں پہ پھنسے رہیں یا وہ گرمی میں جھلستے رہیں سارا دن, یا اس قسم کے مسائل ان کے لیے بڑھتے جائیں. تو ان کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نئی سوسائٹی بننے سے کوئی ترقی ہوگی. اگر تو نئی سوسائٹی کی باقاعدہ ضرورت ہے تب اس کو لانچ کیا جائے, اور اس کے بھی بہت سے جو ہیں آپ طریقہ کار ہیں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے صرف منافع کمانے کی غرض سے جو ہے سوسائٹیوں کا جال بچھاتے جائیں, کنکریٹ کا جال بچھاتے جائیں اور آپ کے درخت غائب ہوتے جائیں. تو آپ نے پلاننگ اس طرح کرنی ہے کہ اگر درختوں کا بھی کوئی آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے. اگر کوئی سوسائٹی آ رہی ہے, اس نے جس جگہ پہ ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے وہاں پہ پہلے 100 درخت تھے, تو وہ وہی 100 درخت اگر وہاں سے کاٹ رہے ہیں تو وہ پابند ہوں کہ کسی اور جگہ پہ 100 درخت لگا دیں تاکہ درخت سیم رہیں, تاکہ اس ساری چیز کو کیٹر کیا جا سکے سچویشن. جی اور اس کے بہت سے لوگوں کو جو ہے ایگریکلچر کی طرف لائیں, نہ کہ ان کو جو ہے ان منافع خوروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں کہ یہ آپ سے مہنگی زمین لے لیں گے, سوسائٹی بنائیں گے, آپ کے لیے منافع والی بات ہے, آپ بیچ دیں. تو سبسڈیز دیں لوگوں کو. کوئی اگر مینگو آرچرڈ لگانا چاہ رہا ہے یا کوئی شہر کے اندر ایگریکلچرل ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو سبسڈی دیں. مثال کے طور پہ آج سے 10-15 سال پہلے ملتان سٹی جو ہے یہ ایگریکلچر, سبزیوں, پھلوں, دودھ کے حوالے سے اپنی خود ضرورت پوری کر رہا تھا. بالکل سیلف سفیشینٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اب دیکھا جائے تو ہم یہ چیزیں باہر سے دوسرے شہروں سے منگوا رہے ہیں. ہمارا دودھ جو ہے مضافات سے, شجاع آباد سے آتا ہے. اب آہستہ آہستہ اس کی کوالٹی بھی ظاہر سے خراب ہونا شروع ہو گئی. پھر سبزیاں, پھل, یہ چیزیں اب ہم آہستہ آہستہ دوسرے شہروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایون کہ ملتان جو ہے اس کا 1 انچ بھی مجھے نہیں لگتا ہے ایگریکلچر کے علاوہ. سر اسی طرح سے جب ہم ایون ملتان کے پلان کے اندر ہم گوگل میپس پہ یا گوگل ارتھ پہ دیکھتے ہیں تو اس کی ویسینٹی بہت بڑھ چکی ہے, جس میں وہ والی قصبے یا جو چیزیں انکلوڈ نہیں تھیں پاسٹ میں وہ اب فیوچر میں جا کے اس کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. جی اور وہ امیلگمیٹ ہوتا جا رہا ہے, یعنی ملتان کی اوریجنل آئیڈینٹی غائب ہوتی جا رہی ہے. بالکل. تو یہ اگر ہم ترقی کی بات کریں گے, اگر ترقی ہمیں اپنی روایات کو, اپنی ٹریڈیشنز کو, اپنا جو کلچر تھا, جو مینگو آرچرڈ سے وہاں پہ جو کسان رہتے تھے, وہ جو ایک ہمارا ملتان ایئرپورٹ کی ضرورت پڑی اس لیے کہ یہاں کے مینگوز کو ہم آسٹریلیا بھیجیں, یو کے بھیجیں. بالکل ایکسپورٹ کوالٹی کے مینگوز یہاں پہ اگتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے فلورا فاناز, بگلے, چڑیاں, بلبلیں, اس طرح کی چیزیں, یہ ان کی حفاظت بھی کرنا بھی ہماری اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے جتنی ہماری اپنی شہریوں کی ضروریات کا خیال کرنا ہے. بالکل. تو اس چیز کو نظر انداز کر کے اگر ہم ترقی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ترقی نہیں ہے, اس کو آپ کنسٹرکشن کہہ سکتے ہیں, ترقی نہیں کہہ سکتے. صحیح. اور میم آپ کچھ ایڈ اپ کرنا چاہیں گی ہمارے اس ڈسکشن میں؟ نہیں, یہ انہوں نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں, کہنا چاہیے کہ جو میرے دل میں تھیں کہ اگر ہم نیچر کی حسنی کو غارت کر دیں گے یا اس کو ہم نہیں سنبھالیں گے تو میں تو نہیں سوچ سکتی کہ خوبصورتی قائم رہے گی. اور خوبصورتی کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بالکل. اور چاہے وہ پرندے ہیں, چاہے وہ پودے ہیں, چاہے وہ درخت ہیں, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ایسے ہی نہیں کہا کہ ایک درخت لگاؤ اور جنت میں گھر بناؤ, یہ اتنا ضروری ہے اور ہماری لائف کے لیے ضروری ہے. اور انہوں نے بہت ہی اچھا سب کچھ بتایا کہ اگر ایک یہ کنسٹرکشن اور ایک یہ بنانا چاہتے ہیں کوئی کالونیز, تو اس کی آخر کی پلاننگ کوئی 5-10 سال پہلے کرتے ہیں. 5-10 سال پہلے وہ اتنے ہی درخت لگا دیں. بالکل. تو میرے خیال 10 سال میں کوئی نہ کوئی درخت اتنے, اور گنتی کے, یہ ان کے لیے کوئی قاعدے قوانین ہونے چاہیے کہ جتنے کاٹیں گے
गिनती के उतने जो है गवर्नमेंट उनसे एड अप हो रहा है। इस पे मैं एक आखिरी एक टिप ऐड करना चाहूँगा ट्रैफिक, बढ़ती हुई ट्रैफिक के हवाले से। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जो है इनोवेटिव आइडियाज़ जन्म लेते हैं जब इस तरह के मसाइल आते हैं। मिसाल के तौर पे दिल्ली में एक आइडिया था कि जब वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ी, धुआं ज़्यादा हुआ, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि जो अल्टरनेटिव डेज़ हैं उसमें एक दिन इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन ऑड नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ चलेंगी। उसमें क्या होता था कि हर दिन आपकी ट्रैफिक आधी हो गई जी, तो लोगों की ज़रूरियात भी चलती रही, लेकिन सड़कों पे रश भी कम हुआ, पोल्यूशन भी कम हुई। अच्छा आइडिया है, लेकिन वही बात है कि हुकाम को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर जो मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना होगा, इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम एक पॉजिटिव जेस्चर ले सकते हैं कि इन चीज़ों से हम सीखें और हम आगे इन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच मैम, मिस नज़र, और थैंक यू सो मच सर सुलेमान कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। और जिस तरह से ISP की 11th एनिवर्सरी भी है, तो हम ये विश करते हैं कि ISP बहुत आगे तरक्की करे और इसकी और बहुत ज़्यादा एनिवर्सरीज़ और बहुत ज़्यादा सालगिरह आएँ और हम भी इसका हिस्सा बने। नाजरीन, ये था आज का हमारा शो इर्तिकाए मुल्तान, और हम आपसे अब इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट द मूविंग सीन्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।